السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس کا موضوع ہے کہ شہادت ان محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے۔ لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریچے پیش کرتے ہیں، آپ کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور اس کا جو معنی اور مفہوم ہے انشاءاللہ وہ اگلے درس میں پیش ہوگا انشاءاللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پریچے ہے؟ آپ کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب القرشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ دوستو، تو آئیے سب سے پہلے آپ کا جنم کب ہوا؟ تو آپ کا جنم جو ہے 570 عیسوی یا 571 عیسوی میں مکہ میں آپ کا جنم ہوا، جو عام الفیل ہے۔ جس سال ہاتھی کا واقعہ پیش ہوا تھا اسی سال ہمارے پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، آپ یتیم بن کر پیدا ہوئے۔ 6 سال کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا، اور 8 سال کے بعد آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا۔ دوستو، آپ کی زندگی نمبر 2، آپ کی زندگی تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ تھی، ایک مثال تھا۔ آپ اخلاق میں، آپ معاملات میں، گفتگو میں آپ سب سے اونچے اخلاق پر فائز تھے، یہاں تک کہ مکہ والے آپ کو امین اور صادق کہتے تھے۔ امین یعنی امانت دار، صادق یعنی سچ بولنے والا، یہ آپ کا لقب تھا۔ اور کوئی بھی آدمی آپ کو یا محمد کہہ کر نہیں بلاتا تھا، بلکہ امین آ گئے، صادق آ گئے، اس طرح سے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے۔ جب آپ 40 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبوت کا تاج پہناتا ہے۔ آپ غار حرا میں ہوتے ہیں، مکہ میں ایک پہاڑ ہے جبل نور، جبل نور میں ایک گفا ہے جس کا نام ہے غار حرا۔ آپ اسی غار حرا میں چلے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اسی میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا اور آپ کی عمر کا 40واں سال تھا۔ یہ تقریباً 21ویں رمضان کی رات تھی، سوموار کا دن تھا۔ فجر سے کچھ پہلے فرشتے جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا، پڑھو، تو آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو وہ زور سے آپ کو دبوچتے ہیں اور آپ کے اوپر میں یہ آیت نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنایا اور آپ کو نبوت کا تاج پہنایا۔ نمبر 4، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی تبلیغ کی تو مکہ اس وقت میں کفر کا منبع تھا۔ دوستو، کفر کا منبع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال سری طور سے چپکے دین کی دعوت کی شروعات کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال آپ نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی دعوت دی، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کوششوں سے، آپ کی محنتوں سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ اسلام مکہ میں، مکہ کے آس پاس کے علاقے میں پھیلتا گیا، یہاں تک کہ آپ کی یہ اسلام کی دعوت کافروں کو بھائی نہیں، اچھی نہیں لگی، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو پاگل کہا، آپ کو دیوانہ کہا، یہاں تک کہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ نمبر 6، آپ کی ہجرت۔ دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور مسلمانوں پہ سختیاں بڑھتی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ کچھ صحابہ لوگ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کیا، اور جب مدینہ والوں سے آپ کی ملاقات ہوئی پھر بعد میں صحابہ کرام آہستہ آہستہ مدینہ چلے گئے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ اور وہ ہجرت کی رات کا جو واقعہ ہے بڑا دل دہلانے والا واقعہ ہے، جب مکہ والوں نے آپ سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی لیکن آپ نے توحید میں سمجھوتا نہیں کیا، کیونکہ توحید میں سمجھوتا نہیں ہوتا۔ لوگوں نے آپ کو پیشکش کی کہ دولت لے لو، لڑکی لے لو، کرسی لے لو، آپ نے تمام چیزوں کو انکار کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک ایسا کام کرو کہ مکہ کے تمام نوجوانوں کو جمع کرو، سب کے ہاتھ میں ننگی تلواریں دے دو، اور یہ لوگ ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کریں گے تاکہ آپ کا کام تمام ہو جائے۔ نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں، اور اپنے یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ وہاں سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں۔ 10 سال آپ وہاں پہ رہتے ہیں، اسلام کے تبلیغ کو مکمل کرتے ہیں، اور جب آپ کی زندگی کا 63واں سال ہوتا ہے تو حجۃ الوداع سے لوٹنے کے بعد، اس سے پہلے 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہوتا ہے، آپ 10 ہجری میں آپ حج فرماتے ہیں، اور حج سے لوٹنے کے بعد جو 11ویں سال کی شروعات ہوتی ہے آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیمار ہونے کے بعد 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی وفات ہو جاتی ہے، اور مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پریچے ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، اس کے بعد پھر دادا نے کفالت کیا، پھر چچا نے کفالت کیا، 40 سال کے بعد آپ نبی بنائے گئے، آپ نے 13 سال مکہ میں دعوت کا کام کیا، 10 سال آپ نے مدینے میں کام کیا، اور 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں رحمتیں برسائے، اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ آج دنیا میں جو بھی شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کا ایک حصہ، اس کا ایک ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے، کیونکہ ان کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا۔ ہمیں کفر کی اور ظلمت کی تاریکیوں سے نکل کر کے اسلام کی روشنی میں آنے کا موقع ملا، تو اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔